شکریہ اسپیکر صاحب کہ آپ نے اس قرارداد پہ بات کرنے کا موقع دیا. اس قرارداد کو پڑھ کے یہ لگ رہا ہے کہ یہ قرارداد جذبات میں آ کے، گھبراہٹ میں آ کے، بوکھلاہٹ میں آ کے بنا دی گئی ہے، اور اس میں آئین کو پڑھا ہی نہیں، آئین کو ڈائریکٹلی یہ قرارداد ہٹ کر رہی ہے. ہم بات کریں سندھ گورنمنٹ کے کنڈکٹ کی تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے آرٹیکل 140A پہ، اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان سی ایم صاحب نے ہانی مسلم صاحب کے کہنے پہ جلد بازی میں گزٹ کیا، نوٹیفائی کیا، قانون کا حصہ بنایا، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے. لیکن اب ووٹر کو بیچنے کے لیے کچھ ہے نہیں، ووٹر کو بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں. تو بھئی یہ بتایا گیا کہ بھئی سندھ کی تقسیم کی بات کی جا رہی ہے، سندھ کے خلاف بات کی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ قرارداد کانٹرڈکٹ کر رہی ہے آرٹیکل 239 سیکشن 4 جو ہے ہمارے آئین کا. ہم کیسے یہ فیوچر میں پابندی لگا سکتے ہیں جس چیز کی اجازت آئین دے رہا ہے، اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی؟ یہ فریڈم آف سپیچ کو روکا جا رہا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی صوبے نہیں بنیں گے؟ بھائی ہمارا آئین اجازت دیتا ہے. ہو سکتا ہے یہ پروپورشن نہ ہو کل اسمبلی میں، ہو سکتا ہے پروپورشن چینج ہو. ہم طریقہ کار پہ بات کر سکتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس پہ امینڈمنٹ میں بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے جس کی اجازت ہمیں کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے. لیکن یہ والی بات کرنا کہ جی بس ہمارا فیصلہ ہے، ہم جو ہیں وہ بالکل کوئی ڈکٹیٹر ہیں یا کوئی ہم بادشاہ ہیں یا کوئی رعایا ہیں. تو بھائی صاحب لاہور میں تو جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت بھی ایک ڈسٹرکٹ تھا، کراچی کو آپ نے 7 ڈسٹرکٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا، اس پہ کوئی بات نہیں ہے. کارکردگی پہ کوئی بات نہیں ہے. سندھ کے ساتھ جو دشمنی پیپلز پارٹی نے کی اس پہ بات کر لیتے ہیں. کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، گٹر میں گر کے لوگ مر رہے ہیں، کوئی جل جائے تو ریسکیو کا نظام نہیں ہے، 17 سال میں کوئی اسپتال نہیں ہے، آؤٹ آف سکول بچوں کی تعداد آپ کے سامنے ہے. اس پہ بات کریں نا. وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ بات کر رہے تھے وہ تو آپ ہی کے لگائے ہوئے افسران تھے جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد اپنے تجربے سے بتا رہے تھے. اگر کسی نے وہاں پہ انڈیویجولی کوئی غلط بات کی ہے تو اس کو کنڈیم کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کنڈیم کریں گے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن سے کانٹرڈکٹ کرنے والی قرارداد لانا، اور یہ ایک معذرت کے ساتھ ہر دفعہ یہ جو رویہ رکھا جاتا ہے نا، سی ایم صاحب یہاں پہ آئے، گل پلازا پہ بات کی، چلے گئے. بھائی یہ چیف سیکرٹری کا بیہیویئر ہے، یہ سی ایم کا بیہیویئر نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کرنے کا موقع نہ دیں، آپ انٹریکٹ کرنے کا موقع نہ دیں، آپ کسی سے ملنے کی بات نہ کریں. کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان پاس ہوتا ہے اس سے آپ کے لوکل گورنمنٹ کاؤنسل سے، اس کے بعد سی ایم صاحب کے سگنیچر سے گزٹ کیا جاتا ہے، اس کو دبا کے رکھ دیا جاتا ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک نیا ماسٹر پلان بنایا جا رہا ہے اور اس کی جس کمپنی سے فیزیبلٹی اسٹڈی کرائی جا رہی ہے وہ اتنا بڑا ٹینڈر ایک ہی کمپنی کو دے دیا، اس میں کوئی کمپٹیشن آیا ہی نہیں. سر سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ، پوری دنیا کو پتا ہے، روزے سے ہے نا، بیٹھ کے بتائیں بغیر رشوت کے کون سا کام ہو رہا ہے. لوگ فرسٹریشن میں یہ والی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی فرسٹریشن دور کرنے کے بجائے پھر ڈکٹیٹر کے انداز میں آ کے یہ کہہ دیا کہ بھائی نہیں بن سکتے. اور بھائی جس چیز کی اجازت آئین دے رہا ہے، آپ بتائیں کیا صوبے بنانے کی اجازت آئین نہیں دے رہا؟ اور پاکستان دھرتی ماں ہے. صوبوں کو دھرتی ماں کہنا، ہم سب سندھ میں رہتے ہیں، ہم سب سندھ کی عزت کرتے ہیں، حرمت کو سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان سے اوپر نہیں ہے. آپ سندھ کو اس لیول پہ نہ لے کے جائیں کہ آپ اسٹیٹ آف پاکستان کو چیلنج کریں. پاکستان ملک ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے جتنے صوبے بنانے پڑے بنائیں گے. اور ہم کہتے ہیں اگر سندھ کو بچانا ہے تو سندھ میں صوبے بننا ضروری ہے. جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. سر اگر کسی اور باشعور ملک میں کسی شہر میں یہ والا واقعہ ہو جاتا جو گل پلازا میں ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں 17 سال میں سر پیچھے گیا ہے یہ شہر، 17 سال میں یہ صوبہ پیچھے گیا ہے. کراچی کی بات نہیں کرتے، کراچی سے کشمور تک کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے ایک شہر بتائیں، ایک ماڈل محلہ بتائیں، ایک ماڈل گلی بتائیں، ایک ماڈل یو سی بتائیں. سر سب کو پتا ہے کس طرح سسٹم ایکٹیو ہوا ہے، کس طرح پرائیویٹ ٹھیکیدار بیٹھ کے آپ لوگوں کے ادارے چلا رہے ہیں. اس پہ بات کریں. ان چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس طرح کی قرارداد لا کے نفرت انگیز بات. وہاں سے جو باتیں کی گئیں ان پہ تو میں جواب ہی نہیں دیتا. وہ جو بوری بند کی بات کرتے ہیں، نہ میں جہاز اغوا کی بات کرتا ہوں، نہ میں ذوالفقار کی بات کرتا ہوں، نہ لیاری گینگ وار کی بات کرتا ہوں. چھوڑ دیا ان سب باتوں کو. لیکن سر یہ اس طرح سے کوئی کسی کی کالونی نہیں ہے. سندھ پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان کا آئین اور قانون جیسے سارے صوبوں پہ لگتا ہے ویسے ہی سندھ پہ بھی لگتا ہے. جیسے ساری اسمبلیاں سندھ کی قانون اور آئین کی پابند ہیں، ایسی سندھ اسمبلی بھی
اس کی پابند ہے. یہ جواب دیا جائے کہ ماسٹر پلان پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا. آرٹیکل 140 سے سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد اس پہ عمل نہیں ہو رہا. آج تو ہم آپ کے میئر کے لیے اختیار مانگ رہے ہیں. نہیں جاتے اس تفصیل میں کیسے آیا ہے, نہیں جاتے کارکردگی پہ, نہیں جاتے کمپٹنس پہ. کیوں ڈر رہے ہیں مرتضی آپ کو اختیار دینے سے؟ کیوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کو نہیں دیتے؟ کیوں نہیں ایسا کرتے جو ماسٹر پلان ہے جس کو گزٹ کیا آپ کے سی ایم نے, کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے؟ یہ ساری باتیں کرنا اپنے ووٹر کو گمراہ کرنے والی بات ہے. اور جہاں تک تاریخ کی بات کی گئی تو سر اس پہ بھی کسی دن بات ضرور کرائیں اس ایوان میں کہ 1947 جب پاکستان کی کریشن ہوئی تو وہ مائیگریشن نہیں تھی, ایکسچینج آف پاپولیشن تھا. اور سندھ میں جو میونسپلٹیز تھیں اس میں میجورٹی ہندو لوگوں کی تھی, جن کے ایکسچینج میں وہاں سے جو لوگ آئے ان کا رائٹ بنتا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ ایکسچینج ہو کہ میں اس کرسی پہ جا کے بیٹھوں اور وہاں سے کوئی آ کے اس کرسی پہ بیٹھے تو وہاں والے کو تو میں اس کرسی پہ بیٹھنے دوں, اور جب میں وہاں جا کے بیٹھوں تو چار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قبضہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہلے سے موجود ہیں. تو اس پہ آپ کا حق نہیں ہے. پاکستان کی جو کریشن ہوئی ہے وہ انٹرنیشنل قانون کے تحت ہوئی ہے. یہ ایکسچینج آف پاپولیشن ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آ گئے تھے وہاں سے, ابے آئے نہیں تھے بھائی, اپنے حصے کا پاکستان ساتھ لائے تھے. ہم ارادی پاکستانی ہیں اور ہمارے لیے پاکستان کی سینٹیٹی سب سے اوپر ہے, پاکستان کا آئین سب سے اوپر ہے, پاکستان کا قانون سب سے اوپر ہے. آپ کے منشور میں لکھا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو آخری منشور ہے اس میں جو 140A کے بارے میں بات کی گئی ہے, چھوڑ دیں ایم کیو ایم کیا کہتی ہے, جو آپ کے منشور میں, ہم آپ سے نہیں کہہ رہے فورن منسٹری دے دیں میئر کو, ہم کہتے ہیں جو آپ کے منشور میں لکھا ہے, جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھ سے لکھا ہوا آخری ڈاکیومنٹ ہے, اس کو ان کی ول سمجھیں, ان کی وصیت سمجھیں اور اس پہ عمل درآمد کریں. جو ڈپارٹمنٹس انہوں نے کہیں وہ تو دیں اپنے میئر کو. یہ پیپلز پارٹی کیسے چل رہی ہے کہ محترمہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے منشور کو ڈینائی کر رہے ہیں, اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں. سی ایم صاحب اپنے ہاتھ سے ایک ڈاکیومنٹ گزٹ کر چکے ہیں. آنی مسلم نے اسی وقت 1 گھنٹے میں کہا تھا کہ اس کو گزٹ کریں, اس کو نوٹیفائی کریں. ریزولوشن جو پاس ہوئی تھی اس کو دبا دیا تھا. جب سپریم کورٹ واٹر کمیشن یہاں موجود تھا اور انہوں نے گزٹ کرایا, اس کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. کیسے نئے ماسٹر پلان کا ٹھیکہ دیا؟ سر یہ سب باتیں ہوں گی, یہ ساری باتیں ہوں گی, آپ ایڈریس نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ بھئی ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم کسی کے گریونسز دور کریں گے, ہم بٹھائیں گے, ہم بات کریں گے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں گے. نہیں جی, وہ تو بادشاہی نظام چل رہا ہے, شاہی نظام چل رہا ہے. ہم تو الیکٹیبلز نہیں ہیں, ہم آج ہیں کل ہو نہ ہو. لیکن اگر یہ نظام اسی طرح چلے گا تو سر یہ نظام مزید نہیں چل سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, پولیٹیکل ورکر ہوں میں جینوئن, لیکن سر سیلف ڈسٹرکشن موڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کے چیئرمین کی جو ہدایات ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا صوبائی حکومت کی طرف سے, آپ کی صوبائی قیادت بلاول بھٹو صاحب کی ہدایات پہ عمل نہیں کرتی. سر یہ اقتدار کسی کا نہیں ہوتا. ہم بھی وہاں تھے, آج یہاں ہیں, کل وہاں والے یہاں ہو سکتے ہیں, یہاں والے پھر وہاں ہو سکتے ہیں. اور جن کو یہ تکلیف ہے کہ بھئی ایسے آ گئے ویسے آ گئے, فارم 47 سے آ گئے, تو یار فارم 47 والوں سے چیئرمین سینیٹ کو ووٹ نہیں ڈلوانا تھا, فارم 47 سے صدر پاکستان کو ووٹ نہیں ڈلوانا تھا. اگر ہم مجھے پتا ہو کہ کوئی فارم 47 والا ہو, میں تو اپنی سیاست قربان کر دوں گا, نہیں لوں گا اس سے ووٹ اگر میں اتنا اصولوں والا سیاست دان ہوں. اور اگر لے لیا تو پھر خاموشی سے بیٹھوں گا ایسے منہ پہ انگلی رکھ کے, بولوں گا نہیں, میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو نہیں کروں گا, منافقت نہیں کروں گا, سچ بولوں گا تو مکمل سچ بولوں گا. منافقت بھی نہیں کروں گا کہ میں آدھی قرارداد کی سپورٹ کرتا ہوں اور آدھی قرارداد کی مخالفت کرتا ہوں. جماعت اسلامی کی طرح منافقت بھی نہیں کروں گا. یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہم مرتضی وہاب کے سسٹم کے خلاف ہیں, ہم بلدیاتی سسٹم کے خلاف ہیں اور ہم بلدیاتی سسٹم کا حصہ بھی ہیں. اسی سسٹم میں اگر وہ حافظ نہیں میئر بن جاتا تو وہ سسٹم صحیح تھا. اس وقت کراچی کی 53 یوسیاں بھی یاد نہیں آئی, صرف لوگوں کو سیاست کروا کے جیلوں میں بند کروانا, منافقت کرنا نہیں. سر our politics is above all that. MQM میچور پالیٹکس کر رہی ہے. ہم نے ڈسکشن کی تھی, ڈیبیٹ کی تھی, ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کو ہم ڈکٹیٹ کر سکیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں. اگر وہاں کسی نے غلط بات کی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. لیکن اگر کوئی ڈسکشن ڈیبیٹ ہو رہا ہے, کوئی ڈیلیبریشن ہو رہی ہے,
کوئی ڈیبیٹ ہو رہا ہے, کوئی ڈیلیبریشن ہو رہی ہے, تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے, یہ قرارداد یہاں پاس ہوگی, ہم اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. ابھی ایم کیو ایم کوئی قرارداد نہیں لائی ہے صوبہ بنانے کی, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ قرارداد یہاں سے پاس ہوگی, یہ فریڈم آف ایکسپریشن کو چیلنج کرتی ہے, جس کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کرتے ہیں. یہ اس آئین کو چیلنج کرتی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا ہے. سر اس میں لکھا ہے صوبے بنانے کا طریقہ کار, اس میں لکھ دیتے نا. آپ کا کیا بھٹو صاحب سے بڑا ویژن ہے؟ بھٹو صاحب لکھ دیتے کہ بھائی سارے پاکستان میں صوبے بن سکتے ہیں سوائے سندھ کے. سر یہ نوکریاں بچانے کے لیے جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں یا پروموشن لینے کے لیے, ان کو نہیں پتا یہ سیاست اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. بھٹو صاحب لکھ دیتے اس میں, ان کو نہیں پتا تھا, ان کو پتا ہے. بھائی وہ آئین کا پانی تھا, وہ پیپلز پارٹی کا پانی ہے, وہ سسٹم نہیں چلاتا تھا. بات یہ ہے سر, آپ یہ فنڈامنٹل پولیٹیکل فریڈم کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسمبلی یہ کہتی ہے بھائی آج کی تاریخ میں نہیں بن سکتے 2/3, آج جو قانون اور آئین کہتا ہے اس میں نہیں بن سکتا صوبہ, کیونکہ 2/3 آپ لوگوں کے پاس ہے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بات کرنا بھی غلط ہے. ارے بھائی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ بات کرنے کی بھی اجازت آئین دیتا ہے. سر سندھ کے لوگ آپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. آپ بیٹھ کے کارکردگی بہتر کرنے کی بات کریں, ہم تو ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن ڈیلیبریشن کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس طرح کی باتیں کر کے, اس طرح کی قرارداد لا کے ہم دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ جی ہلو کی آواز آتی تھی, او بھائی آپ کے بڑے جاتے تھے ہلو کی آواز پہ منانے, ہم نے تو چھوڑ دیا. پاکستان کی تاریخ میں واحد سیاسی جماعت ہے کہ جب بات پاکستان پہ آئی تو اس نے اپنی اس لیڈرشپ کو چھوڑ دیا, اپنی قیادت کو چھوڑ دیا. ہم وہ بے غیرت لوگ نہیں ہیں کہ اپنے لیڈر کو, چاہے وہ فوجیوں کے افواج پاکستان کے دفاتر پہ حملہ کرے, پاکستان کے آئین پہ حملہ کرے یا کچھ کرے, اس کے ساتھ کھڑے ہوں. ہماری سیاست ریاست کے اوپر نہیں ہو سکتی. ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں, ہم پاکستان بچانے والوں کی اولاد ہیں. ہمیں یار یہ چورن دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سندھ کے خلاف بات کر دی, یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے, یہ بھٹو صاحب کے آئین کے خلاف ہے, یہ بلاول بھٹو کے ویژن کے خلاف ہے. ہمیں اس میں ان قوم پرستوں کے ویژن کی بدبو آتی ہے. یہ کوئی سندھو دیش ہے کہ اس پہ نئی قانون لگ سکتا؟ یہ پاکستان کا حصہ ہے. بھٹو صاحب نے کیوں نہیں لکھا کہ all provinces can be made except new provinces in Sindh. سر حد ہوتی ہے. ہمارے اندر بھی خرابیاں ہوں گی, آپ لوگوں کے اندر بھی خرابیاں ہیں. بیٹھ کے ڈیلیبریٹ کریں. 140 پہ کوئی کمیٹی نہیں بنی. آپ سے ہمارا وعدہ تھا, آپ نے ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس وعدہ کیا تھا کہ کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان پہ آپ کمیٹی بنائیں گے. نہیں جاتے گل پلازا میں کیا ہوا, ادھر کیا ہوا, ادھر کیا ہوا. وہ تو ایسی کہانی ہے کہ صبح سے شام اور شام سے رات اور رات سے صبح ہو جائے گی. لیکن آپ لوگوں کے جو کارکردگی ہے اس کو بات نہیں ہو سکتی. تو سر میں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کی ہیں. میں نے کسی نفرت کی بات کا جواب نفرت سے نہیں دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ سمجھیں, آپ ایک سمجھدار پڑھے لکھے اور اپنے چیئرمین کے ویژن پہ چلنے والے آدمی ہیں. اس قرارداد کو جس طرح عامر نے کہا تھا کہ اس کو پیش کرنے سے پہلے اس کو ریویو کریں. یہ کسی چیمپئن نے بنائی ہے, اس کو گھمانا چاہیے تھا. اگر کوئی بات اپنی کرنی تھی تو ڈسکشن ڈیلیبریشن کرنا چاہیے تھا. ہم کوئی مزاری تھوڑی ہیں بھائی, ہم کوئی ہاری تھوڑی ہیں کسی کے, یا ہم کسی کی زمین سے کھانا کھاتے ہیں کہ آپ جو قرارداد لا کے دے دو گے اور ہم اس کو پاس کر دیں گے. نہیں بھائی, آپ بات کرو یار, ہم اسٹیک ہولڈر ہیں, ہم الیکٹیبل نہیں ہیں. ہم تو 40 سال سے کھمبے کو بھی کھڑا کریں ہماری پارٹی تو وہ جیتتا ہے. ہمارے اپنے حلقے نہیں ہیں, ہمارے اپنے حلقے نہیں ہیں. یہ ہماری پارٹی کی خدمت کا ویژن ہے, ہماری چیئرمین شپ کا ویژن ہے, خالد مقبول صدیقی کا ویژن ہے کہ آج این کیو ایم یہاں موجود ہے اور اس شہر کے لوگوں کا, اس صوبے کے لوگوں کا اور پاکستان کے لوگوں کا مقابلہ لڑ رہی ہے. ٹائم کا خیال. شکریہ.